کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پلیز گو ہوم, پلیز گو ہوم, گو بیک. اور PIA کے کنٹری مینیجر یا چیف آپریٹنگ آفیسر, ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کس کو انہوں نے بلاسٹ کرنا ہے, بٹ کر رہے تھے یہ کہ جی میرا 800 کلو تھا, یہ 1000 kg تھا ویٹ, اور اس نے اس کو فری نہیں کیا. یہ وہ اس کی پھوپھی کی ایئر لائن ہے, وہ فری کرے گا تمہارے لیے؟ کیوں کرے گا فری؟ میک اپ کے ساتھ اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. کچھ پرابلم ہے آدمی میں. آپ لڑکی کو 20 منٹ تک دیکھیے, آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہوتی ہے, مطلب آپ میڈیکلی بیمار ہیں, السلام علیکم ناظرین, وائس آف نیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فرحین امجد. ناظرین, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ معروف اسلامک اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک ان دنوں پاکستان میں موجود ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان میں دیکھ کر بہت سارے لوگ خوش ہیں, تو بہت سارے لوگ ان پر تنقید بھی کر رہے ہیں. ان کے کچھ بیانات سامنے آئے تھے جس کے بعد لوگوں نے ان پر تنقید کرنا شروع کر دیا ہے. ان کا سب سے پہلے جس بات پر تنقید ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے PIA کے خلاف کچھ بولا تھا. اس پر لوگوں نے انہیں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا. اور دوسری بات جس پر ان پر تنقید ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ کسی تقریب میں موجود تھے اور کچھ بچیوں کو شیلڈ دینے تھے, جس پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ نامحرم بچیاں ہیں, میں ان کو شیلڈ نہیں دے سکتا, اور وہ اسٹیج سے نیچے اتر گئے تھے. ان سے سوال جواب کے بھی کچھ سیشنز ہوئے تھے, اس میں بھی ان کے جوابات کو لے کر لوگوں نے ان کو ٹرول کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن اس سب کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے تمام پاکستانیوں سے معافی بھی مانگ لی تھی. اس کے علاوہ اب ایک اور بات سامنے آ رہی ہے جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک خاتون اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کسی خاتون کو ٹی وی پر دیکھ کر 20 منٹ تک دیکھنے کے بعد اگر آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے اپنا علاج کروانا چاہیے. میک اپ کے ساتھ اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. کچھ پرابلم ہے آدمی میں. آپ لڑکی کو 20 منٹ تک دیکھیے, آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہوتی ہے, مطلب آپ میڈیکلی بیمار ہیں. تو ناظرین, اب جس بات کو لے کر ڈاکٹر ذاکر نائک کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ ان کا ایک انٹرویو ہے جس میں وہ ایک خاتون اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی خاتون اینکر کو ٹی وی پر 20 منٹ تک دیکھتے رہیں اور پھر آپ کے دل میں ہلچل نہ ہو تو پھر آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. یہ بات اقرار الحسن کو بہت زیادہ بری لگی, تو انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر 11 منٹ کا ایک ویلوگ بنا کر اپلوڈ کر دیا جس میں انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں آئے. اس کے بعد اقرار الحسن کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کی ذاتی زندگی کے اوپر بھی بہت سارے لوگ ان کو ٹرول کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے وارملی ویلکم کیا. ان میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مولانا طارق جمیل کے حوالے. مولانا طارق جمیل اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک انٹرویو حافظ احمد کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں. آئے ناظرین آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. مضت الدہور فما اتین بمثلہ لما اطاف عجز عن نظرائه, کہ مدتیں گزریں کوئی اس جیسا نہ آیا, اور جب وہ آیا تو زمانہ اس جیسا دوسرا لانے میں ناکام رہا. میری خواہش تھی پاکستان آنا اور مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کرنا ان کے گھر میں. الحمدللہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کی محبت ہے لوگوں کے لیے, اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اکثر خود اول قدم رکھتے ہیں لوگوں سے ملنے کے لیے تاکہ محبت پیدا ہو جائے. تو یہ بات مجھے ان کی بہت پسند ہے. انٹرویو کے دوران حافظ احمد نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے معافی بھی مانگ لی. ان سے کہا کہ پاکستان میں آپ کے ساتھ جو ہوا ہے اس سب کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اس کے علاوہ ناظرین بات کرتے ہیں مبشر لقمان جو کہ پاکستان کے جانے مانے صحافی ہے. انہوں نے بھی اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو لگائی جس میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک آپ پاکستان سے چلے جائیں. اس کے علاوہ مبشر لقمان بھی ڈاکٹر ذاکر نائک پر کافی برہم نظر آئے. انہوں نے PIA والا ایشو اٹھایا اور اس کے علاوہ بھی
अपनी वीडियो में बहुत सारी बातें की। आए नाज़रीन आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। और पहले मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक को, मेरा उनके लिए बड़ा आप समझें कि मोदबाना पैगाम है कि डॉक्टर जाकिर नाइक प्लीज़ गो होम, प्लीज़ गो होम, गो बैक। मुझे डॉक्टर साहब से कुछ इख्तलाफात हैं। जब मैं अभी कराची गया था लास्ट वीक तो पता चला कि वो उसी होटल में ठहरे हुए जहाँ पे मैं था। मौसूफ बड़े गरज रहे थे, बरस रहे थे, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऊपर, PIA के ऊपर, और PIA के कंट्री मैनेजर या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, इनको ये भी नहीं पता था किसको इन्होंने ब्लास्ट करना है, बट कर रहे थे ये कि जी मेरा 800 किलो था, ये 1000 kg था वेट, और उसने उसको फ्री नहीं किया। ये वो उसकी फूफी की एयरलाइन है, वो फ्री करेगा तुम्हारे लिए? क्यों करेगा फ्री? Why would you want freebies? And then you said कि मैं इंडिया में होता, कोई हिंदू मुझे देखता तो वो ये कहता नहीं, इंडिया में सारे हिंदू ये कहते हैं कि you are not a good man, you are inciting hatred and you are inflaming people. That is what Indian Hindus are saying, and that is what every general Indian is saying, not only Hindus. I mean, तो नाज़रीन आप हमें ये बताएं कि जिस इंसान ने 15 लाख लोगों को मुसलमान किया है, उनके साथ जो पाकिस्तान में हो रहा है क्या वो जायज़ है? इसके अलावा वो हमारे मेहमान हैं तो उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है, क्या उनके साथ वो रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए था? हो सकता है कि उनकी बातों से बहुत सारे लोगों को इख्तिलाफ हो, लेकिन क्या अपने मुल्क में आए हुए किसी मेहमान के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करना सही है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहे वॉइस ऑफ नेशन। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।